ایک صاحب کہنے لگے حاملہ گائے کی قربانی جائز نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے معصوم بچے کا کیا قصور ہے. میں نے کہا اس ماں نے کیا کیا ہے بیچاری نے, جو وہ کیا گناہوں کی کالک لے کے آئی ہوئی ہے, وہ اس کے بیل سے ناجائز تعلقات تھے, یا وہ باپ کی مرضی کے بغیر گھر سے بھاگی ہے. تو جیسے وہ بچہ معصوم ہے تو اس کی ماں بھی تو معصوم ہے نا, اس میں کیا ہے. اسی وجہ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے, یہ قربانی کیا ہے. یعنی بظاہر اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کو ذبح کر رہے تھے, اس کی کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی حقوق العباد میں سب سے بڑی حق تلفی کسی انسان کو قتل کرنا ہے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے, اس کو خوب سمجھیں. حقوق العباد میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ قتل نفس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ کسی کے پیسے چرا لیں, کسی کی عزت آپ اچھال لیں, سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ جان سے ہی بیچارے کو آپ نے مار دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو قتل انسان کا حکم دیا گیا, انسان کے قتل کا. نمبر 2, انسان بھی مسلمان کا قتل کافر کے قتل سے بولتے کیوں نہیں دگنا ہے. یعنی قتل کی نوعیت میں یہ جرم اس سے بھی بڑا جرم ہے. تیسری چیز آپ بیان کر لیں. تیسرا جرم بظاہر, تیسرا کیا ہے کہ چلو ان کی بات میں پہلے کر لیتا ہوں. بچے کا قتل, جو اگر مجرم ہو بھی تو بھی وہ مجرم نہیں ہے. نابالغ بچہ تو مکلف نہیں ہے نا, اس کی تو غلطی شریعت نے بھی معاف کی ہے. اس کے تو ساری, وہ تو روزہ رکھ کے توڑ دے تو کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر, طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی, شادی ہو جاتی ہے. وہ بھی ابا کرائے گا تو ہوگی, ورنہ خود کی نہیں ہوگی. تو یہ یعنی یہ بچے کا قتل اس سے بھی بڑا جرم. اور چوتھی بات قطع رحمی, اپنی اولاد کا قتل, یعنی رشتہ دار کو قتل کرنا یہ اور بڑا جرم. اور رشتہ داروں میں اولاد اور باپ کا, اور ماں اور باپ یعنی والدین اور اولاد کا جتنا گہرا رشتہ ہے, صلہ رحمی سب سے زیادہ والدین اور اولاد کو ایک دوسرے کے بارے میں ہے. یعنی اس نوعیت کا قتل انسانی تاریخ میں اتنا بڑا جرم کہ اس نوعیت کے قتل سے بڑا جرم کوئی دنیا میں جرم ہو نہیں سکتا. اس کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ نوعیت کا جو سب سے بڑا جرم تھا, ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی عبادت سمجھا گیا اس کو. یہ آپ سمجھیں گے, میں موضوع سے ہٹا ہوا ہوں, اصل میں آپ کو جو فلسفہ ہے نا وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا معاملہ ہو کیا رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. یعنی غلط فہمی ہمارے ہاں کہاں سے آئی ہے. معاملات میں جو ہم اتنے ڈھیلے ہیں نا, کہ جہاں چاہے بائکیں کھڑی کر دو, جہاں چاہے کسی کو بھی پیسے لے کے پی جاؤ, بہنوں کی وراثت نہ دو, اور یتیموں کا مال کھا جاؤ, قرضہ لے کے پی جاؤ. تو یہ سب ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہو کیا رہا ہے, یہاں سے یہ غلط فہمی ہو رہی ہے ہمیں. اب دیکھو دنیا میں حقوق العباد کے معاملے میں جو سب سے بڑا ظلم تھا وہ اللہ کے آرڈر کی وجہ سے سب سے بڑی عبادت. یعنی جب کسی کی آزمائش اور قربانی اور اللہ سے محبت کی مثال بیان کی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ٹاپ لسٹ پہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, صدیقہ نہیں خلیل. خلیل اور صدیق میں آپ کو پتہ ہے فرق, جو کہ مجھے پتہ ہے نہیں پتہ ہوگا آپ کو, لیکن پھر بھی پتہ ہے, فرض کر لیتے پتہ ہے, صحیح ہے نا. تو لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, حدیث میں ہے نا. تو اتنی بڑی عبادت بن گئی. وہ الگ بات ہے اللہ کی رحمت نے اس کا تقاضا کیا کہ بچے کو ذبح میں ہونے نہیں دوں گا, اللہ کی رحمت نے تقاضا کیا. لیکن اس نے یہ بتا دیا کہ اسلام اصل میں نام حقوق العباد کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ حقوق اللہ. صرف اللہ ہی کا حق ہے اس میں. اسلام نے جب یہ کہا ہے نا کہ حقوق العباد بھی اللہ کا حق ہے, تو حقوق العباد کی ویلیو کو کئی گنا بڑھا دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حقوق العباد کی ویلیو کو کئی گنا بڑھا دیا.